السلام علیکم ویئرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور میں آج لائی ہوں آپ کے لیے آپ کا اپنا شو جس کا نام ہے گولڈن مومنٹس ود وینس۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ پاکستان کی بہت ہی سینئر سیاسی رہنما ہیں۔ آپ اور میں انہیں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، یہ ہمارے ٹی وی پہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، ان حالات میں پوری دنیا کی ایک ہی کیفیت ہے، ہم جس آزمائش سے گزر رہے ہیں، کووڈ-19 جسے کہتے ہیں، جی تو بالکل اس نے تو لوگوں کی زندگی کو بالکل بدل دیا ہے۔ جی اور ہم اپنے ملک میں تبدیلی کی بات کرتے تھے، یہ پوری دنیا میں تبدیلی آ گئی ہے، تو اس میں کس طرح اس کے ساتھ اب جینا ہے، گزارا کرنا ہے، لرننگ پروسیس ہے، ہم سب سیکھ رہے ہیں۔ لیکن آپ کو لگتا ہے واقعی میں خان صاحب نے آ کے 2 سالوں میں تبدیلی کر دی ہے، ہر ایک کی زندگی تبدیل کر دی؟ ابھی سے آپ چاہتی ہیں کہ میں کوئی چوکے چھکے لگاؤں تو میں ان کا سارا پنڈارا باکس کھول دیتا ہوں، ایک طرف سارے دعوے ان کے نہیں ہم اور بالکل دوسری نہیں طرف چاہ رہے۔ یو ٹرن، اور پھر ہوا کیا حقیقت میں، تو یہ والی بات بھی کر لیں گے ہاں بالکل۔ میرے خیال میں۔ پروگرام جیسے آپ کے آگے بڑھتا ہے، مطلب ڈر اس بات کا ہے کہ اتنے بڑے دعووں کے بعد اور اتنی ساری باتوں پر ریورس گیئر لگا کے یا یو ٹرن لے کے یا 360 ڈگری کا جو ٹرن لیا، ریورس کو یو ٹرن کا نام دے کے، ہاں، تو اس میں ہوا کیا کہ مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ تو ایک حکومت کی کامیابی ناکامی کی بات ہوگی نا، لیکن کب تک پاکستان کے عوام اس امید پر گزارا کریں گے کہ اب جو حکومت آئے گی واقعی میں وہ مخلص ہوگی، لوگوں کا درد رکھے گی، ان کے معیار زندگی کو بہتر بنائے گی؟ وہ نہیں ہو رہا۔ یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہماری قوم بہت معصوم ہے، وہ معصومیت میں لیڈر تو چن لیتی ہے لیکن وہ کر نہیں سکتا۔ اصل میں معصوم بھی ہے، اور تھوڑی سی شاید اس نے خود کوئی کوشش نہیں کی کہ اپنے درمیان میں سے ایسی لیڈرشپ اور ایسے لوگوں کو نکالیں کہ جس سے کہ واقعی میں اب پاکستان کے الیکشن میں اگر تبدیلی آ گئی، الیکشن میں جو امیدوار ہوتے ہیں ان میں تبدیلی آ گئی، اور وہ عام پاکستانی ہوئے، مڈل کلاس یا عام لوگ، تو آپ سمجھ لیں پارلیمان کی حیت، نوعیت، کمپلیکشن بدل جائے گا، اور جب وہ بدل جائے گا تو پاکستان اور پاکستان کے عوام کی تقدیر بدل جائے گی۔ الیکشن میں پیسوں کی ریل پیل ختم کر دیں، موروثی سیاست کو ختم کر دیں، وڈیروں جاگیرداروں کا تسلط ختم کر دیں، یہ الیکشن میں ختم کر دیں۔ آپ شاید لاہور سے آئی ہیں، جی اور وہاں بھی جو بائی الیکشن ہوا تھا، ایک ایک امیدوار نے 2 ارب روپے خرچ کیے اس میں۔ اچھا، جب 2 ارب روپے ایک امیدوار خرچ کرے گا تو کیا وہ اللہ واسطے کر رہا ہے؟ وہ سارے 2 ارب کے پھر 4 ارب یا 8 ارب بنائے گا، کاروبار بن جاتا ہے سیاست۔ لیکن ہر دور میں یہ مجھے بتائیں، عوام ہی صبر کی چکی میں کیوں پستی ہے؟ عوام نے ہی اچھا لیڈر چننا ہے، عوام نے ہی اچھے ووٹ دینے ہیں، اور پھر عوام ہی پستی ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اسی لیے جو آپ کی بات ہے بہت کروشل ہے، آگے وے فارورڈ کے جی وہ یہ ہے کہ عوام اپنے درمیان میں سے بہت زیادہ بڑے سرمایہ دار یا وڈیرے اور جاگیردار کو، اور جو الیکٹیبلز ہیں خاندانی موروثی، ان کی بجائے کوئی اور چوائس دے لیں۔ کاش پی ٹی آئی نے، عمران خان نے بھی یہ کیا ہوتا کہ نوجوانوں کو وہ، اور عوام سے کہتا کہ آپ کو ہی ووٹ بھی دینا ہے، نوٹ بھی دینا ہے، آپ نے الیکشن لڑانا ہے، اسی لیے کہ وہ یہ نوجوان نسل سمجھی کہ الیکشن میں بھی ان کو آگے لایا جائے گا۔ اچھا، ان سے نعرے لگوائے گئے، بالکل جلسے سجائے گئے، بالکل، اسٹیج دریاں بچھائی گئیں، انہوں نے جھنڈے لگائے، لیکن جب الیکشن میں نامینیشن ہوئی تو 50 سے 60% الیکٹیبلز وہی جو موروثی سیاست کرتے تھے، جو پی ایم ایل این سے آئے، پیپلز پارٹی سے آئے، کہیں اور سے آئے، اپنے اپنے علاقوں میں ان کا ایک ہولڈ تھا، انہیں لوگوں کو تو جب ان کو آپ دیں گے نا تو پھر تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو وہیں سے لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ یہ صرف تبدیلی کا نعرہ ہوگا نہیں۔ مجھے ڈر یہ کہ چلیں اللہ نہ کرے اب یہ بھی میں تو دعا کرتا ہوں کہ یہ ناکام نہ ہو، ان کی ناکامی ملک پر زیادہ خطرناک اثرات مرتب کرے گی، اللہ کرے یہ کامیاب ہو، میری یہ دعا ہے۔ کیونکہ ینگسٹرز زیادہ، ہاں ان کی امیدیں رہی نا، اگر ینگسٹرز کی امیدیں چلی گئیں، وہ مایوس ہو گئے تو پھر کیا ہوگا، مجھے یہ ڈر ہے۔ اچھا پھر ان کے بعد اگر اور کوئی مخلص قیادت آئی، اٹھی، محلوں سے نکلی، انہوں نے محنت کی، دن رات لوگوں کو جمع کر لیا، لوگ ان پر اعتبار نہیں کریں گے، پہلے بھی تو آئے تھے تبدیلی کے نعرے کے ساتھ۔ یہ ڈر ہے مجھے کہ آگے لوگ اتنا مایوسی میں، آسمان پر امیدیں چلی گئیں تو وہاں سے دھڑام سے منہ کے بل اگر زمین پر گرے
تو تو پھر کیا اس حشر بندے ہوگا، کا بہت برا بہت حال برا ہوتا حشر. ہے. بالکل. یہ میری سوچ یہ ہے. ہاں آئی ٹوٹلی اگری، کیونکہ اگر بندہ جب اوپر سے نیچے گرتا ہے تو اس کو بہت کیا چوٹ حال ہوتا ہے. لگتی ہے. خیر اللہ کرے ہماری عوام نے جو فیصلہ کیا ہے خان صاحب پہ وہ آگے ان کو کامیاب اللہ کرے. کرے. آپ مجھے یہ بتائیں، آپ ایم کیو میں تھے الطاف بھائی کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنی بھی پارٹی بنائی. اب تو آپ اکیلے اکیلے پھر رہے ہیں، کیا کیا کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے، قافلہ بنتا گیا. تو میرے خیال میں اصل بات ہوتی ہے کہ آپ کا ایک نظریہ ہے، ایک سوچ فکر ہے، پھر اس کے بعد سنسیئرٹی ہے، اور اس کے ساتھ سیلف لیسنس مینس بے لوس اور پرخلوص خدمت کا جذبہ. کہ بھئی سیاست اس کے علاوہ اور کسی چیز کا نام ہی نہیں ہے، خدمت کا ایک ذریعہ ہے. بالکل. اپنے لوگوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے، ہر ایک کی محتاجی سے بچانا ہے، نہ تھانے کی محتاجی، نہ کورٹ کچہری کی محتاجی، نہ کسی منسٹر کی دستخط چاہیے ہو نوکری کے لیے. یہی اصل تبدیلی یہ ہے. یہی ہے. اور وہ جب ہوگی الیکشن میں پیسوں کی ریل پیل ختم ہوگی. دیکھیں جب لنڈن سے ایم کیو ایم کے بانی نے ملک دشمن نعرے لگا دیے تو یہ ایم کیو ایم کے اپنے نظریے اور آئین کی خلاف ورزی ہو گئی. بالکل پاکستان کے آئین کی تو ہوئی، بالکل. تو انہوں نے اپنا رستہ الگ کیا تو ہم نے اپنا رستہ الگ کر لیا. بھائی ہمارے آباء و اجداد نے قربانی دی اس ملک کے لیے، ہم اس ملک کے خلاف، اس کے خلاف نعرے لگانا یا اس کے خلاف کسی طرح کی کوئی سازش کرنا، ہم اس کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے. نہیں تو اب آپ اکیلے ہیں نہیں تو پھر میں نے اپنی کر پارٹی کو کیا رہے ہیں آپ؟ سنبھالا، اچھا. اور جو پارٹی میں بگاڑ تھا اس کو دور کرنے کی کوشش کی. لیکن میرے ساتھ جو کچھ سینئر لوگ تھے انہوں نے محسوس کیا کہ یہ بگاڑ اگر فاروق بھائی نے دور کر دیا تو ہماری دکانیں بند ہو جائیں گی. تو انہوں نے کہا اس سے پہلے ہماری دکانیں بند ہو، بگاڑ کو رہنے دو، فاروق بھائی کو ہٹا دو. تو انہوں نے مجھے ہٹایا، انہوں نے اپنا رستہ الگ کیا تو مجھے اپنا رستہ الگ کرنا پڑا. تو اب میرے ساتھ نظریاتی کارکن ہے. میں نے نئی پارٹی نہیں بنائی کیونکہ میرے کریئر کے اس اسٹیج پہ کوئی نئی پارٹی بنانا لوگ سمجھیں گے میں اپنے مفاد کے لیے بنا رہا ہوں. لیکن مجھے اس نظریہ میرے پاس، سوچ فکر، روح میرے پاس، جسم ان کے پاس ہے. یا تو سندھ ہائی کورٹ مجھے واپس دے گی، میرا کیس ہے وہاں، یا جب یہ بلدیاتی نظام کے غبارے سے ہوا نکلے گی تو ایک سیلاب آئے گا کارکنوں کا میرے پاس انشاءاللہ، جو مصلحتاً مجبوراً وہاں ہیں. جب یہ آ جائیں گے تو سمجھ لے پارٹی آ گئی میرے پاس. اور خالد مقبول سے میں نے کہا ہے کہ بھائی آپ سوچیں، وہ بہتر آدمی ہے اس ساری لاٹ میں، ایماندار ہیں، ان کی انٹیگریٹی، پڑھے لکھے ہیں، نظریاتی ہیں. وہ آئیں تو میں اور وہ مل کے، جو میں نے تو کام شروع کیا، میں نے کہا کہ بھئی ہماری شاید عمر میں ضد اور انا آ جاتی ہے تو ہم سرپرستی کریں، کونسل بنائیں، نیچے سے کراچی اور سندھ کے شہروں کی سیاست لونڈوں کے حوالے کریں، نوجوانوں کے نوجوان نسل حوالے، کو آگے لے لفنگوں کے سے آئیں. ہم لیں. اچھا، اور یہ نہیں کہ صرف ان سے دریاں بچھائیں، اسٹیج لگائیں، بینر ٹینکرز لگوائیں، کھڑے بلکہ کروائیں. الیکشن میں بلدیاتی انتخابات آئیں گے. اب اگلے انتخابات بلدیاتی ہیں تو 65% امیدوار 35 سال سے کم عمر کے لڑکے اور لڑکیاں ہونے چاہیے. اور ہماری بیٹیاں کیوں نہیں، لڑکیاں کیوں نہیں، بالکل وہ اسی طرح قابل ہیں، باصلاحیت ہیں جس طرح ہمارے نوجوان لڑکے ہیں. بالکل ایسے. وہ بھی اپنے علاقوں میں یونین کاؤنسل کی چیئرپرسن بن سکتی. تو پھر اچھی خاصی تعداد میں بیٹیوں کو بھی ہمیں آگے آنے کا موقع یعنی کہ آپ ینگ جنریشن کو، یوتھ کو آپ آگے لے کر انہی کے ہاتھ میں کراچی دیں، بالکل. سندھ کے اور شہروں کو دیں. پھر انشاءاللہ پورے پاکستان میں بھی یہی، اگر ہمارا یہ ماڈل کامیاب ہو گیا تو آپ یقین مانیں 84 میں بھی ہم نے پورے پاکستان کو امپریس کیا تھا، مڈل کلاس کو لا کے، نوجوانوں کو لا کے. میں پھر انہی نوجوانوں کو اکٹھا کر رہا ہوں اور مجھے امید ہے کہ اب الیکشن میں انہی کو آگے لائیں گے. اس بات سے اتنا نوجوان اٹریکٹ ہوئے، پی ٹی آئی کے بھی، پیپلز پارٹی کے بھی. انہوں نے کہا کہ آپ بھلے ایم کیو ایم کا آپ کو مل بھی جائے تو ایک آزاد گروپ، میں اس کے لیے بھی شاید تیار ہوں کہ چلیں ایم کیو ایم کو، اس کی پتنگ کو تھوڑے عرصے کے لیے ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں، تاکہ جو ایم کیو ایم کے مخالفین ہیں وہ بھی کہیں کہ بھئی یہ فاروق بھائی کراچی کی اونرشپ کی بات کریں، اون کراچی، سیو کراچی، میک کراچی. اور کراچی پاکستان کی معیشت کا انجن، ترقی کا مرکز ہے. بالکل. تو اس کا مطلب اگر کراچی کو فکس کر دیں، اون کر کے، سیو کر کے، میک کر کے، تو کراچی اب اپنائیں گے تو پاکستان کو اپنایا، کراچی کو بچائیں گے تو اس نے پاکستان کو بچایا، اور کراچی کو بنائیں گے تو اس نے پاکستان کو بنایا. معیشت میں بے روزگاری، مہنگائی، اور کورونا نے اور لاک ڈاؤن نے اور تباہی مچا دی. تو اب کراچی ہی وہ طوطا ہے پاکستان کے پورے اچھے جن کی جان کراچی میں. ساری انڈسٹریز یہاں پہ ہیں. فیصل آباد کی لو میں چلیں گی جی، ہمارے لاہور کی صنعتیں چل جائیں گی، بالکل سب کھڑی ہو جائیں گے اپنے پیروں پہ. گھریلو صنعتیں کوئٹہ کی، پشاور کی، پانی کے نکاسی آب،
کچرا اٹھانے کے، سرکولر ریلوے، ٹرانسپورٹ، بجلی، سارے اتنا کرنٹ ہے ہمارے نوجوانوں میں، پورے ملک کی لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے اس کرنٹ کو جب ہم استعمال کریں گے۔ تو ابھی جو کراچی کے حالات ہیں ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ الیکٹرک نے کتنا وہ تباہی مچائی ہوئی ہے؟ 18 گھنٹے لائٹ نہیں آ رہی ہے، پانی نہیں ہے، گھروں میں پانی نہیں ہے، سمندر بھرا پڑا ہے۔ جو بھی باہر سے بھی آتا ہے وہ یہی بولتے ہیں تمہارے یہاں سمندر بھرا ہوا ہے لیکن گھروں میں پانی نہیں آتا۔ کراچی والے تو یہی کہتے ہیں نا کہ واٹر واٹر ایوری ویئر ہاں بٹ ناٹ اے ڈراپ ٹو ڈرنک، یعنی پینے کا پانی نہیں ہے، کھارا پانی ہے سمندر میں۔ تو اور بجلی کا مسئلہ آپ کو بھی یہاں لوگوں کی کمپلینٹس ملی؟ بالکل، بلکہ میں نے خود بھگتا یہاں پہ آ کے، آپ نے بھگتا؟ مطلب آئے ہو آلریڈی، میرے ساتھ ہو چکا ہے۔ تو یہ لوڈ شیڈنگ آپ کا استقبال کرے گی، آپ نل کھولیں گے پانی نہیں آئے گا، ہاں بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے، میٹھا پانی بہت مشکل سے ملے گا۔ بالکل میٹھا تو مل ہی نہیں رہا، کھارا پانی آ تو رہا ہے۔ کراچی کا دوسرا نام ہی ہے یہ جو ہم بات کر رہے ہیں، یہ کراچی ہے، اور یہ ابھی بھی آپ کو ہزاروں ارب روپے کا ریونیو دیتا ہے۔ اس کا مطلب اس حالت میں بھی یہ پہلوان لڑتا ہے اور پورے ملک کے لیے کماتا ہے۔ تو اس پہلوان کی خوراک کا آپ کچھ انتظام کرنا ہوگا۔ بالکل دودھ دینے والی گائے کو روزانہ ذبح کریں گے تو پھر دودھ نہیں آئے گا، بالکل ایسے سونے کا انڈا دینے والی مرغی کو ذبح ذبح کریں کر دیں گے، تو سونے وہ کا انڈا انڈا نہیں نہیں آئے آئے گا۔ گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کراچی کو فکس کریں، اور وہی میں نے کہا کہ ہر سال 3000 ارب دیتے ہیں اگر کراچی والے اسلام آباد اور صوبے کو، تو 300 ارب یعنی 10% آف دیٹ 3000 بلین وہ کراچی والوں کو ملنا چاہیے۔ اور اس لیے کہ اس میں لاہور بھی ہمیں سپورٹ کرے گا، پشاور اور کوئٹہ، لڑکانہ، شکارپور بھی۔ کیوں کہ اب کراچی، پاکستان کی ہر زبان بولنے والا کراچی میں ہے، بالکل ہر طرح کا بندہ یہاں پہ اس یہاں وقت ہے، کراچی میں موجود ہے، پاکستان کے ہر علاقے کا پاکستانی ہے، اور اس کا یہاں مطلب پہ کام کر رہے ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کی فیملیز ہیں جو یہاں پہ پل رہی ہیں۔ ایگزیکٹلی بالکل ان کی تعلیم، ان کی صحت، ان کی روزگار، وہ سب اب کراچی سے جڑ گیا۔ بالکل تو اگر پانی آئے گا K4 کا 65 کروڑ گیلن، تو اس میں صرف اردو بولنے والے یا ایم کے والے تھوڑی پئیں گے، وہ تو سبھی اس میں پئیں گے۔ اگر یہاں سرکولر ریلوے چل گئی 60 کلومیٹر کی، تو وہ صرف ایک زبان بولنے والی ایک طبقہ تھوڑی، پورے کراچی کے لیے سفر کرے گا، وہ تو اب سارے یہ بات بیٹھے ہیں۔ آہستہ آہستہ جنہوں نے لڑایا تھا کراچی میں سب زبان بولنے والوں کو، اب یہ سب سمجھ گئے کہ فاروق بھائی جو بات کر رہے ہیں یہی ہمارے لیے وے فارورڈ ہے، دس از آر وے فارورڈ۔ نہیں تو اس کا مطلب کیا کرنا چاہیے؟ یہاں پہ اتنا دیکھیں، تعصب پسند کیوں ہے؟ یہاں پہ لوگوں نے کیوں اس طرح اپنے گروپس بنائے ہوئے ہیں اور پارٹیاں بنائی ہوئی ہیں؟ یہ شہر ایک ساتھ مل کے کیوں نہیں رہ سکتا؟ کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے نا، یہ کہتے ہیں نا۔ ہاں بالکل، اور اگر کراچی تقسیم رہتا ہے تو چند لوگوں کی مونوپلی چلتی ہے، بالکل ایسے وہ اپنی اجارہ داری کو رکھنے کے لیے ڈیوائڈ اینڈ رول، لوگوں کو تقسیم کرنا۔ یہیں سے ہم آپ کی بات کو کنٹینیو کریں گے اور چلتے ہیں ہم بریک کی طرف، ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد۔